اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آج جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ انسان کیسے جنت میں گھر خرید سکتا ہے۔ ہشام بن حکم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست تھا اور وہ پہاڑی اور جبلوں میں رہتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شرف زیارت ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد وہ حج پہ جاتا تھا۔ ایک دن وہ شخص جبلی آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دن رک گیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس جبلی کے ساتھ محبت اور انس رکھتے تھے اور ان کو اپنے گھر میں رہائش پذیر ہونے دیتے تھے۔ وہ شخص امام کے ساتھ امام کے گھر میں کچھ دن زیادہ جب رکا اور اس نے جب جانے کا ارادہ کیا اور مولا کو کہا کہ مولا میں حج کے لیے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور امام نے اس کو جب یہ اجازت دے دی تو اس جبلی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 10,000 درہم دیے اور کہا کہ مولا یہ 10,000 درہم میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے لیے ان پیسوں سے ایک گھر خرید لیجئے گا۔ یہ جبلی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 10,000 درہم دے کر چلا گیا۔ جب حج کر کے واپس آیا اور مولا سے کہنے لگا مولا آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گھر کی سند پیش کی، اور جب اس نے یہ سند کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ گھر جعفر ابن محمد نے خریدا ہے فلاں جبلی کے لیے، اور یہ گھر جنت فردوس میں واقع ہے، اور اس گھر کی حدود کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ گھر کی ایک حد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے لے کر امام علی بن ابی طالب کے گھر تک، اور دوسری حد امام علی بن ابی طالب کے گھر سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تک، اور تیسری حد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے گھر سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے گھر تک۔ اس گھر کی ٹوٹل 4 حدود تھی۔ جب یہ جبلی نے اس کاغذ کو دیکھا جس پر یہ رجسٹری لکھی ہوئی تھی، آنکھوں پر لگایا اور اس کے بعد بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھے یہ گھر قبول ہے۔ تو مولا نے فرمایا اے جبلی، یہ جو تم نے مجھے پیسے دیے یہ میں نے امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر خرچ کر دیے ہیں، اور خداوند متعال اس کے نزدیک تمہیں جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ اس جبلی نے کیا کیا، امام سے وہ سند لینے کے بعد چلا گیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے اہل اور عیال کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو کہا کہ یہ سند میری قبر میں رکھ دیجئے گا، یہ سند میرے گھر کی سند ہے جو جنت میں گھر ہے۔ اب یہ جبلی جب مر گیا تو اس نے کیا کیا، ان کے اہل و عیال نے وہ سند اس کے قبر میں رکھ دی، اور رکھنے کے بعد جب چلے گئے، جب دوسرا دن آیا اور قبر پہ اس کے اہل و عیال آئے تو وہ ورقہ جو سند تھی وہ قبر کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا جعفر ابن محمد نے اپنے وعدے میں وفا کی اور خداوند متعال نے مجھے ایک گھر جنت میں عطا کر دیا۔ ناظرین محترم، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اب جو یہ حالات ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں یا جو حالات یہ جو چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو اپنے پیٹ کا گزر و سفر نہیں کر سکتے۔ ہم جو قابل استطاعت ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے
تاکہ خداوند متعال آپ کے اور ہمارے لیے بھی جنت میں ایک گھر قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔